اچھا آپ تو ایک ماشاءاللہ قانون دان ہیں سر، اور آپ یہ تانا دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں بلکہ کہ یہ سوابی میں جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، لیکن جب وہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لیتے ہیں تو پھر بھی جلسہ نہیں کر پاتے، یہ کیا چکر ہے؟ سر اجازت ایک جلسہ کرنے میں اور توڑ پھوڑ کرنے میں فرق ہے جی. جماعت اسلامی کا وٹ ایور میرا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم وہ فوجی تنصیبات کو تو کم سے کم نقصان نہیں پہنچا رہے. کم سے کم وہ 200 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو ان کے مجسمے تو نہیں توڑے جنرل شیر خان کے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایک اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا. سر معاشی انحطاط تو اپنی جگہ، اخلاقی انحطاط پیدا ہو گیا جو جس میں آنریبل سلمان اکر واجہ صاحب جس جماعت میں ہیں ان کی جماعت کی وجہ سے. تو سر ان کا جو اپنا سورسز ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ اخلاقی انحطاط کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ فارم 45 ہے یا 47 ہے؟ سر اس کو حامد میر صاحب اس کو ثابت کون کرے گا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے ہیں، میری بہت محترم ہے، ہمارے سینئر ہیں کہ جی میں جیتا ہوں لیکن سر جب تک وہ پروف نہیں ہوتا، اس کو پروف کس نے کرنا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب تو بہت کمپیٹنٹ وکیل ہے، کوئی فورم کوئی ٹریبونل ثابت تو کرے. اگر ایسے یہ کرتے رہیں گے کہ 50% کام ان کا ہو گیا کہ یہ مان گئے اور فوجی نہیں مار رہے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، اس طرح سے تو سر نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ. اچھا میں ہما بقائی صاحب آپ سے ذرا سوال دوبارہ پہلے سبجیکٹ پہ جاؤں گا کہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت ختم ہونے سے چند دن پہلے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی، انہوں نے واٹس ایپ بند کر دیا، یوٹیوب بند کر دیا، ایکس بند کر دیا، انسٹاگرام بند کر دیا، کافی پابندیاں لگائیں، لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت نہیں بچ پائی. سوال میرا یہ ہے کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگا کر سوشل میڈیا کو بین کر کے وہ حکومت نہیں بچا سکیں، اس میں کسی کے لیے کوئی سبق ہے؟ دیکھیے جی، میں تو کیونکہ میرا تو تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے نہیں اور میں تو ایز اے پولیٹیکل آبزرور بات کرتی ہوں، تو جتنے وثوق سے ابھی آپ کے معزز مہمان نے کہا کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوگا، اور پھر اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا کہ میں کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ جن ممالک میں یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ یہ بلڈ اپ ہوا ہے، وہاں پر بھی یہ ریولٹ اگینسٹ دا ایلیٹ تھا. کوٹا سسٹم کیا تھا؟ سرکاری جو لوگ تھے ان کا کوٹا تھا، صرف انہیں ملازمتیں ملتی تھیں اور ایک عام آدمی کو، ایک عام بچے کو ملازمت نہیں ملتی تھی. اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تھا جس میں پھر 300 لوگ مارے گئے، کل سے آج تک 36 لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد حسینہ واجد جو ہیں ان کو سیف ایگزٹ دیا گیا. یا تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ٹریگر یہاں ہو، یا یہ ہم فیصلہ کریں کہ جو کنسرنز ہیں وہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو ایک دوسرے کے کورٹ میں بال پھینک کر حل نہیں ہوں گے. ٹیکسیشن آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو جی ٹیکسیشن کون ٹھیک کرے گا؟ اور جب آپ کے پاس اس کا موقع آیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر سیلری طبقے کو اوپر ٹیکس لگایا، آپ نے مڈل کلاس کے اوپر بوجھ ڈالا. اگر آپ لوگ کوئی سوچ فہم رکھتے ہیں تو مڈل کلاس ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی. آپ نے ریڑھ کی ہڈی پہ ضرب لگائی ہے یہ جو آپ نے ٹیکسیشن پیراڈائم لایا ہے. حامد میر صاحب، میرے پاس 1.5 لاکھ روپے لوگوں کی تنخواہ کے لوگ ہیں جن کے اب اس وقت پیسے کٹ رہے ہیں، اور آپ کیسے یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اسی طرح بجلی کے بل پہ واقعی لوگ سونے کی بالیاں اور گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی کریکٹیو میجرز نہیں لے رہے. مجھے لگتا ہے پاکستان کا خاصا یہ ہے کہ ہم ایک غلطی کے بعد وہی غلطی دوبارہ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ نتیجہ مختلف آئے گا. میرا خیال ہے ہم بہت پریکیریس صورتحال ہے یہاں پر، اور بنگلہ دیش زیادہ وولٹائل معاشرہ ہے، وہاں پہ آپ کو یہ سب کچھ نظر آ گیا، لیکن جسٹ بلو دا سرفیس پاکستان میں بھی خاصا انریسٹ ہے. اور یہ میں آپ لوگ تو روز ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، میں روز لوگوں سے ملتی ہوں، بچوں سے ملتی ہوں. بچے ناراض ہیں، اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں سی ایس کرا دیں کیونکہ ہم یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بات اہم نہیں ہوگی، میرے جیسوں کے لیے یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ گزر جائے گا، یہ پاکستان میں نہیں ہوگا. تمام سپریشن کے ٹولز حسینہ واجد صاحبہ نے استعمال کیے. 15 سال کا اقتدار تھا، انٹرنل سپورٹ بھی تھی، ایکسٹرنل سپورٹ بھی تھی، اس کے باوجود وہ جان بچا کے بھاگی ہیں. جی سلمان اکرم راجہ صاحب، اب میں بھی ذرا محتاط ہی سوال کرتا ہوں، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی طرف میں آپ کو انسٹیگیٹ نہیں کروں گا، لیکن جو پابندی لگائی حسینہ واجد صاحبہ نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پہ، ویسی ہی پابندی کی باتیں پاکستان میں بھی ایک جماعت پہ ہو رہی ہیں.
تو اس جماعت کا نام لیے بغیر آپ بطور ایک قانون دان کے ہمیں بتائیں گے کہ اگر اس جماعت پر پابندی لگ جاتی ہے تو کیا وہ برقرار رہے گی؟ نہیں کیوں نہ نام لیں جی، پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے نا، اور میں بالکل مکمل اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر بقائی صاحبہ سے. میں نے خود پہلے کہا کہ یہ پارا چنار سے گوادر تک معاملات ٹھیک نہیں ہیں. بنوں میں جو ہوا، جو عرب دنیا میں ہوا، یہ ایک چنگاری الاؤ بننے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ جو بات اب ہو رہی ہے کہ جماعت پر پابندی لگائیں، یہ انتہائی میری نظر میں خطرناک بھی ہے اور بے وقوفانہ بھی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ہم نے ایسا کیا ہے، ایک قابل ذکر جماعت پر پابندی لگائی. پی ٹی آئی تو آج ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. جب نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی 1975-76 میں تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ بعد میں ضرور اے این پی بن گئی، لیکن اے این پی مکمل طور پہ نیب کا نیم البدل نہیں تھی. بہت سے لوگ جو نیب کی سیاست سے جڑے تھے وہ تتر بتر ہو گئے، ایک خلا پیدا ہوا. اس خلا کو پھر ان لوگوں نے پر کیا جو متشدد تھے یا جو اور نظریات رکھتے تھے، جن کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں. خلا نہیں رہتا کہیں بھی. آج پی ٹی آئی ملک کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ ایک حاوی جماعت ہے. آپ اس جماعت کو اگر منظر سے ہٹاتے ہیں تو وہ لوگ جن کا ذکر کیا، وہ بچے، وہ ینگ لوگ ڈاکٹر بقائی نے جن کا ذکر کیا، وہ بالکل پہلے ہی مایوس ہیں. ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی. ہمارے دوست نے پی ایم ایل این سے کہا کہ ثابت کریں. ہم تو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فارم 45 پہ آپ نے کیا کیا. پورے پنجاب میں سپریم کورٹ سے انہوں نے اسٹے لے کے ہمارے ٹرائیبیونلز کو کام کرنے سے روک دیا ہے. انہوں نے قانون سازی کی اور کہا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج نہیں، ریٹائرڈ جج جو الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے لگائے گا وہ مقدمے سنیں گے. ان کی پوری کوشش ہے کہ حقیقت سامنے نہ آئے. عوام کی آواز کو جو سلب کیا گیا 8 اور 9 فروری کی رات، وہ اسی طرح قائم رہے اور حقیقت، قانون، ہر چیز جو ہے منہ تکتا رہے. اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، مایوسی کا عالم ہے. میں عرصے سے کسی 20-25 سال کے نوجوان سے نہیں ملا جو اپنا مستقبل پاکستان سے منسلک دیکھتا ہو. سب یہ سوچتے ہیں میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر یہاں نکل جاؤں گا، وہاں نکل جاؤں گا. اس طرح معاشرے اور قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتے. جب تک آپ کا ایک والہانہ لگاؤ اپنے معاشرے اور اپنے ملک سے نہ ہو، آپ صرف یہ سمجھیں کہ ڈنڈے کے زور سے ہم لوگوں کو خاموش رکھیں گے اور ملک ترقی کرے گا، ایسے نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں کا، ہمارے ملک کا ایک مزاج ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم ووٹ دینے والے لوگ ہیں. آپ ہمارے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتے. آپ نہیں اس ملک کو دبا کے چلا سکتے. تو بالکل ہم ایک خوفناک موڑ پہ کھڑے ہیں. ہمیں اگر آگے یہاں سے بڑھنا ہے تو وہ افہام کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، گفتگو کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. عوام کو ہمیں وقت دینی ہوگی. کوئی کہتا ہے یہ تو ہٹلر یوتھ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو سحر زدہ ہیں. یہ بے وقوفانہ گفتگو ہے. ہماری عوام، ہمارے نوجوان جو ہیں باشعور ہیں، وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں. نہ یہاں کوئی سحر زدہ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ 76 سال ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی تعلیم کا کیا عالم ہے، ان کی صحت کا کیا عالم ہے، ہسپتال کیا ہے. اس ملک کو لوٹا گیا ہے. اس لیے اب آپ کو سننا ہوگا ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو. اچھا سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ کیونکہ قانون دان ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اب لگ یہ رہا ہے کہ آج تو کیونکہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے، تو آج اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس میں وہ نہیں ہوا جس کا کہ پلان تھا. لیکن کل پرسوں جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو وہ ایک قانون جو ہے جو پاس ہو جائے گا، جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی پاس ہو گیا ہے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹوں پہ، اس پہ تو عمل درآمد کرنے سے حکومت مکمل طور پہ انکار کر چکی ہے. تو کیا اس کے بعد جو ادارے ہیں ان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے اس سے صورتحال بہتر ہو جائے گی یا مزید خراب ہوگی؟ بہت شکریہ. میں آنریبل سلمان اکرم راجہ صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خود، میں ساتھ کھڑا تھا ان کے پیچھے، اور یہ تھے کمل شوزل صاحبہ کے وکیل. سر نے خود کہا وہاں پہ سپریم کورٹ میں، ہاں، کہ یہ ہماری سیٹیں نہیں بنتی جی، پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں بنتی. اور کمل شوزب بھی انہوں نے کہا جی وہ پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہیں، یہ دوسری طرف سے میں ان کا وکیل بنا ہوں، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے. تو سر مجھے صرف یہ اتنا بتا دیں کہ جو جب بھی ہے صادق اور امین کا جو وہ کہتے ہیں کہ سیدھا ثاقب نثار نہ بچھڑے، جو انہوں نے وہاں پہ کیا اور آئین کو ری رائٹ کر دیا سر، وہاں پہ بھی جب حمزہ صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں. اب کیا ہوگا سر؟ ایک اگر ایفیڈیوٹ یہ پہلے دے چکے ہیں جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایفیڈیوٹ دی ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ہیں یا فلاں واٹ ایور جو بھی سوائے یہاں نہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ پی ٹی آئی کا دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. باقی جو ہے جب یہ نیا ایفیڈیوٹ دیں گے جو 3 دن کی آئین میں، اور الیکشن ایکٹ وہ بھی آئینی ادارہ ہے، اس میں مدت ہے کہ ودن 3 days
آفٹر دی الیکشن آپ نے کوئی جماعت جوائن کرنی ہے، وہ انہوں نے جوائن کر لی، اس پہ بیان حلفی بھی دے دیا کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جب یہ نیا سارے ایویڈنس دیں گے تو کیا یہ 62 رجسٹرز میں سارے نہیں آئیں گے؟ وہ کسی طریقے سے بھی، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت، میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، شاید آئی ول بی لاسٹ پرسن اور وکیل جو عدلیہ کے بارے میں ایسی بات کروں گا، لیکن جب وہ پارٹی نہیں ہے، وہ کچھ مانگ نہیں رہے آپ سے، اور یہ تو ایسے ہوا کہ جیسے شادی ابھی بعد میں ہونی طلاق پہلے ہوگی، یہ بالکل وہی صورتحال بنی ہے۔ لیکن اب تو فیصلہ آ گیا نا سپریم کورٹ جس فیصلہ آ گیا، لیکن اور اکثریتی فیصلہ ہے، لیکن اب سر آئین بچانا نا، ہم نے ایک فیصلہ تو نہیں بچانا، آئین، اس آئین کو بچانا پڑے گا۔ اگر یہ آئین بچے گا تو سارا کچھ ہوگا سر۔ اور جو 2 ججز نے اختلافی نوٹ دیا، انہوں نے تو پورے کا پورا اس کا جو ہے، چلیں میرا اس پہ واپس سلمان صاحب، آپ کا کیا رسپانس ہے کہ خلیل طاہر سندھو صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو سپریم کورٹ میں موجود تھا جب آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ یہ فیصلے میں بھی ہے جی، ہاں کہ کیا کہا تھا انہوں نے بتایا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جی آپ جی سلمان صاحب، یہ دیکھیں ہماری گزارش یہ تھی کہ چونکہ آپ نے ہمارے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا، غیر آئینی طور پہ، میں اس کے خلاف عدالت میں بھی گیا، ہائی کورٹ گیا، الیکشن کمیشن گیا، سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ نے ہماری اپیل لینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے ہر سطح پہ یہ بات کی کہ ہم ہرگز آزاد نہیں ہیں، ہمیں پی ٹی آئی ہی کا امیدوار تصور کیا جائے، اور سپریم کورٹ نے مانا کہ یہ غلط ہوا، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، جو سپریم کورٹ میں اپیل نہیں سنی گئی، یہ سب کچھ غلط ہوا، غیر آئینی ہوا۔ ہم لوگ پی ٹی آئی ہی کے امیدوار تھے اور ہمیں بطور پی ٹی آئی ریٹرن کینڈیڈیٹ تسلیم کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری گزارش یہ تھی کہ اب ایک غلطی کر دی، الیکشن کمیشن نے یہ غلطی کی، ہم نے تو نہیں کی، آپ نے ہمیں آزاد قرار دیا تھا، لہٰذا ہم نے 3 دنوں میں سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی، اب آپ سنی اتحاد کونسل کو دے دیجئے سیٹیں۔ سپریم کورٹ نے یہ موقف قبول کیا، انہوں نے کہا لیکن ہم اس سے ایک قدم آگے اس لیے جائیں گے کہ عوام نے جو ووٹ دیا تھا وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیا تھا، وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا، وہ عمران خان کو دیا تھا، اور جو حقیقت ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے خود ریکارڈ فائل کیا 80 کے قریب ایم این ایز کا، ریٹرنڈ ایم این ایز کا، جن کو آزاد قرار دیا گیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس میں سے 39 ایسے تھے جنہوں نے ہر سطح پہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا تھا، باقی کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امیدوار قرار دیا تھا لیکن ان کے جو ٹکٹ تھے وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں تھے۔ میں نے یہ ثابت کیا عدالت کے سامنے، میرا ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن نے داخل کیا عدالت کے سامنے، اور اس میں سے میرا ٹکٹ جو کہ میں نے ریٹرننگ افسر کو دے کر اس کی رسید بھی لی تھی وہ نکال دیا اور کہا کہ انہوں نے تو ٹکٹ جمع ہی نہیں کرایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے عدالت کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس لیے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اب ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے نامینیشن پیپر میں، جنہوں نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا اور جو جیت گئے اس حوالے سے عوام نے ان کو پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ دیے، وہ اب بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں، اور پی ٹی آئی اگر اس کو قبول کرتی ہے تو ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ سمجھا جائے گا اور ریٹرن کینڈیڈیٹ سمجھا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیے اس میں بات بڑی ایک معمولی ہے، اگر ہمیں سنی اتحاد کونسل کا بھی سمجھ کے سیٹیں دے دی جاتی تو ہم 2-4 دن بعد پی ٹی آئی جوائن کر لیتے، یا سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی میں ایک انضمام ہو جاتا۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا قدم ایسا نہیں اٹھایا سپریم کورٹ نے۔ جو 2 جج صاحبان کا فیصلہ ہے، بصد احترام مجھے اس سے سخت اختلاف ہے، میں اس پہ تحریر بھی کروں گا چند دنوں میں کہ اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، فاش غلطیاں ہیں۔ اس لیے جو اکثریت نے کیا بالکل وہ آئین کے متن کے اور آئین کی روح کے مطابق ہے، اور اس نے عوام کا جو فیصلہ تھا اس کو معتبر قرار دیا ہے، جمہوریت کو معتبر قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے سیٹیں جیسے خیبر پختونخوا میں جس جماعت نے 3 سیٹیں جیتی تھی وہ 10 مخصوص نشستوں کی امیدوار بن کے کھڑی ہو گئی کہ ہمیں دے، تو یہ ایک مذاق ہو رہا تھا آئین کے ساتھ۔ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جو آپ کو عوام نے دیا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو سیٹیں ملیں گی، اسی تناسب میں۔ تو اس مذاق کو سپریم کورٹ کی اکثریت نے ختم کیا۔ جو بدقسمتی سے جو اقلیتی فیصلہ ہے اس نے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن شکر ہے کہ اکثریت نے آئین اور قانون اور جمہوریت کی روح کے مطابق فیصلہ کیا۔